بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ شہزادی کونین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس کا سلسلہ 3 دن رہے گا. آج، کل اور پرسوں اور سنڈے کو بھی یہاں ہمارے دھانجی بھائی کے بیٹے کی صالح ثواب کی مجلس ہوگی. 4 دن مسلسل یہاں مجالس الحمدللہ منعقد ہوں گی. اور اس کے بعد آنے والی آئندہ جمعرات یعنی تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے یہاں مجلس ہوگی جس کو خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس میں شرکت کرنے کی کوشش فرمائیں. صلوات میں نے حسب دستور آپ کی خدمت میں آیت تفسیر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دینا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ خصوصیت سے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقت میں، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے نام کے سلسلے میں، آپ کے اسم مبارک کے سلسلے میں اور آپ کے کچھ القاب کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں. اور آپ کے مشہور القاب میں سے ایک زہرا بھی آپ کا لقب ہے. اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے اس میں زہر کے معنی چمک کے بھی ہوتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی مصلے پر، تو آپ کے لیے خصوصیت یہ تھی کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ ہوتا تھا، اور جب فرشتے اس کو دیکھ کر پوچھتے تھے یہ کس کا نور ہے، تو آواز قدرت یہ آتی تھی کہ یہ نور زہرا ہے. یہ بھی ایک وجہ یہ آپ کو زہرا کہنے کے بیان کی جاتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک ایک نور ہوتا تھا جب بھی آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی. اور ایسی مختلف وجہ ہیں جو مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا، لیکن آپ کا مشہور و معروف لقب ہے، اسی بنا پر آپ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یعنی ہے کو ساکن کر کے، زہرا لفظ نہیں ہے بلکہ زہرا لفظ ہے، یعنی ZAHRA، یہ اس کی اسپیلنگ ہے. ہم لوگ اکثر زہرا کہتے ہیں، جس سے ہم لوگ حدیث کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر بہت سے لوگ حدیث کتاب یہ پڑھ دیتے ہیں کہ الا لاجلکم، یہ اجلکم نہیں ہے، ہم نے نہیں پیدا کیا. انی ما خلق السماء والارض ولا ارض مدیا ولا قبر منیر ولا شمس مظلمہ ولا فلک یجری ولا بحر یجری ولا فلک تسریح الا لاجلکم. وہ اجلکم ہے، اجلکم جیم پر زبر نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے عربی زبان چونکہ بہت نازک زبان ہے، تو اگر آپ اجلکم کہیں گے تو معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا. اجل ایک لفظ ہے، اجل الف سے، عین سے نہیں. عین سے کہتے ہیں اس کے معنی بالکل الگ ہے. عین سے اجل کے معنی جلدی کے ہوتے ہیں، تاجیل کے ہوتے ہیں، فوراً کے ہوتے ہیں. یہ الف سے یا حمزہ سے اجل ہے. تو اجل کے معنی اجل، الف جیم اور جیم پر کوئی زیر زبر نہیں، لام، اس کے معنی ہوتے ہیں وجہ. الا لاجلکم یعنی تمہاری وجہ سے پیدا کیا، تمہاری محبت نے پیدا کیا. اور اجل کے معنی موت کے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اجل آ گئی، تو دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں کہ اجلکم تو معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا، ہم نے تمہاری موت کے لیے پیدا کیا. اتنا فرق ہو جاتا ہے ایک زیر اور زبان میں عربی زبان میں الا لاجلکم و محبتکم. بہرحال یہ جیسے آپ سے مخصوصیت رکھتی ہے. میں بیچ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تسبیح ہے فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ بیان کر دوں. کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی چیز اگر رائج ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہمیت نہیں رکھتی. اگر ہر جگہ پھیل گئی ہے، ہماری دیکھیے سونے کی اہمیت ہے، سونا کم ہوتا ہے، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا میں، مشکل لے کے بھرا ہوا ہے، لیکن اہمیت سونے کی نہیں ہے، اہمیت پانی کی ہے. سونا اگر ختم ہو جائے دنیا سے تو کام چل سکتا ہے دنیا کا، پانی ختم ہو جائے تو کام نہیں چل سکتا. سامنے کی بات ہے نا سیدھی سیدھی. یا اور بات ہے کہ جس سے آدمی کو فراوان ملتی ہے آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے. تو اب اسی طریقے سے یا اب بلکہ وہ چیز رائج اب جیسے تسبیح ہے جناب، لمبا وظیفہ مانگتے ہیں، یہ وظیفہ مل جائے وہ وظیفہ مل جائے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے،
اور تسبیح کو ایسی اٹھایا پڑھ دیا نہیں، اس لیے کہ تسبیح شہزادی کونین سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نماز کے بعد ہے ہی نہیں۔ جو بھی آپ وظیفہ نماز کے بعد پڑھیں گے یا جو بھی تعقیبات پڑھیں گے، میں اپنی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں اس کا ڈفرنس کہ وہ تعقیبات کسے کہتے ہیں اور وظیفہ کسے کہتے ہیں، دونوں الگ الگ فرق ہے۔ اب یہاں اس وقت نہیں بیان کروں گا میں اسے، تو اب دونوں، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس کا بے انتہا ثواب ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نماز کے بعد تعقیبات یا وظیفہ جو پڑھا جائے وہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ توضیح المسائل اور رسالہ عملیہ میں اس کا ایک چیپٹر ہے کہ کیا پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے۔ جب اسے آدمی پڑھے تو اس کے لیے ایک کسی طرح پڑھ سکتا ہے۔ نماز مغرب پڑھ لیا آپ نے، ابھی تک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، باہر ٹہل رہے تبھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں چل رہے تبھی۔ یہ کہا جائے کہ نماز کے بعد یہ اللہ کے ذکر میں بزی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یو آر ریسائٹنگ سم فار اللہ، سورہ پڑھ رہے، دعا پڑھ رہے، کچھ بھی چلتے پھرتے گاڑی چلاتے، یہ نہیں کہ بیچ میں سگریٹ پینے لگے، چائے پینے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کچھ شریعت کے مسائل عرف عام پر بھی ہوتے ہیں، کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ نماز کے بعد دعا وغیرہ میں بزی ہے، چاہے گاڑی چلا رہا ہے، چاہے وہاں سے پیدل جا رہا ہے، چل کے پڑھ رہا ہے، ٹہل کے پڑھ رہا ہے، صبح سلوات پڑھا، دعا پڑھ رہا ہے، وہ سب تعقیبات عقب سے ہے۔ عقب کے معنی بعد کے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ آفٹر نماز یہ سب پڑھ رہے ہیں، اس سے جوائن کر کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہ سب آپ کے تعقیبات میں شمار ہو جائیں گے۔ تسبیح بھی ویسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا اپنا پہلو بدل لیں، نماز ختم کیا پلکھی مار سے کیسے بیٹھ گیا، وہ بھی ٹھیک، کرسی پر بیٹھ گیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے۔ لیکن تسبیح کے لیے خصوصیت سے یہ کہا گیا کہ اگر اف اٹ از پاسبل، یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے آپ میری بات کو یاد رکھیں۔ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کچھ اور نکل جاتے ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے مجلس پڑھی تھی تو اس میں جناب خدمت قربان تذکرے میں کہہ دیا تھا کہ بھائی کسی بیوی کے پاس میں جانا تو اس سے مراد یہ نہیں تھا، میں اس کو آئندہ مجلس میں باتیں کروں گا کل، آج کی وقت بہت کم ہے آج، اور کل کی مجلس سے کوئی لمٹ نہیں ہوگی، میرے لیے لمٹ ہوگی، ماتم داروں کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوگی کل کی۔ شہادت کی شب ہے، جس کو جانا چلا جائے گا، ماتا کو کرنا ہے، آرام سے بات کرتا رہے۔ تو بہرحال تو اب جو بات، لیکن تسبیح کے لیے یہ ہے کہ جس حالت میں نماز ختم کرے، جس کروٹ بیٹھ کر نماز ختم کرے، بہتر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی اسی حالت میں تسبیح کو انجام دے جیسے نماز ختم کیا ہے، ایسا معلوم ہو کہ یہ پارٹ آف نماز ہے، اتنی تاکید ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہو گیا، بات نہیں پڑھ سکتے نہیں کیا ہم نے کہہ دیا اس بیٹر، ایک تو یہ ہے، اور اس کے بعد سے تسبیح کو میں بیان کر کے بات تمام کروں گا۔ اور اس کے بعد تسبیح کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا بہت ذکر کرو، تو آخر یہ ذکر کثیر یعنی یہ بہت ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد میری جدہ ماجدہ کی تسبیح مبارک ہے، یعنی جو آدمی نے تسبیح پڑھ لی گویا اس نے اللہ کا بہت ذکر کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مختصر تسبیح آدمی پڑھے تو اس کو بہت ذکر کا ثواب ملے گا، 2 ثواب ہو گیا، 2 ہو گیا۔ تیسرا چاہتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچے، مجھے بھی خطابت آتی کل آپ سنیں غلط بات، لیکن ان باتوں کو معلوم ہونا ہمیں ضروری ہے۔ اور جو فرما رہے بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ مولانا فاتحہ زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اب میں نے سوچا جو بات کروں گا وجہ بیان کر دوں گا۔ فاتحہ اس سے زور سے پڑھتا ہوں کہ قرآن کی توہین چاہے جزوی ہو چاہے کلی ہو، ہم کرتے ہیں مجلس مولا کی توہین کرتے ہیں قرآن کی، لیکن معلوم نہیں ہوتا یہ عملاً تو نہیں کرتے۔ یعنی یہ فاتحہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا الحمد پڑھا جائے، یہ نہیں کہ سواب پڑھ کے مولانا کو سن رہے ہیں۔ جب مجھ سے مولانا لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے کہا کہ جب تک کوئی چیز پبلک میں رہتی ہے تب تک میں نہیں پوچھتا، جب اس کو مولانا لوگ غلط کرنے لگتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، تو میں ضرور اس کو اللہ حافظ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے پاس میں بھی کوئی معصوم نہیں، غلطی کرتا ہوں۔ تو جب علماء نے فاتحہ کہا، معلوم ہوا کہ بھائی فاتحہ پڑھنے میں 10-15 سیکنڈ لگے گا، وہ آپ دیکھتے ہوئے اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا نیت پر بھائی بیوقوف مولانا بن کے نہیں رہنا چاہیے، یہ ہاں نیت کر کے بے شک بیوقوف بنانے کی بات ہے، تو بیوقوفوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ 2 منٹ میں فاتحہ کا خطبہ شروع کر دیا مولانا، فاتحہ بھائی اتنی جلدی تو میں خود اسپیڈ کبھی کبھی ٹائم اینڈ اسپیس کا نیچے سے اندازہ لگاتا ہوں کہ مولانا صاحب جو محترم میں آگے پڑھتے کوئی بھی ہو، اتنی جلدی وہ الحمد پڑھ کیسے لیتے ہیں، اس قرآن کا سورہ کیسے پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ توہین ہے۔ بہت سے آیت اللہ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو مجلس پڑھتے تھے تو فاتحہ نہیں کہتے تھے، کہتے میں نہیں کہتا ہوں بغیر فاتحہ کے مجلس پڑھتے تھے، جنہوں نے میری بسم اللہ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں توہین قرآن پسند نہیں کرتا۔ ایک گواہ چل گیا کہ سلوات پڑھ دی اور اس کے بعد سے مجلس شروع ہو گئی، فاتحہ کہہ دیا ہو گیا۔ میرے فاتحہ کا مطلب کہ اس کو زور سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ فاتحہ پڑھ لیں، اس لیے کہ میں رشتے عالم ہوں، تو جو لوگ میری مجلس سنتے ہیں ان کی تربیت کرنا میرا فرض ہے، جو تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوتی ہیں یہ سب ہم لوگ معلوم نہیں منکر میں آتا۔
یہ اس میں نہیں آتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مولانا وہ ٹینشن رہتا ہے اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں. تو جو ٹینشن نہ رہے وہ آج کل آدمی نہیں ہے. بے حس ٹینشن میں نہیں رہتا, حساس ٹینشن میں رہتا ہے. بہرحال تو یہ اب تصویر مطلب یہ تصویر گنی ہے. کبھی پھر پوائنٹ یاد رکھیے گا, کوئی بھی چیز تو یہ نہ سمجھے کہ زیادہ پڑھ لیا, اگر 33 ہے تو 34 پڑھ لیا, ثواب نہیں ملے گا, یاد رکھیے گا. اس لیے پورا ایک کمپیوٹر کا نظام یہاں سے وہاں تک روحانی نظام ہے. جو آپ یہاں کرتے ہیں اس سسٹم کا اثر اللہ کیا پڑتا ہے. اگر آپ نے 34 پڑھ لیا 33 کے بدلے تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا, تصویر گئی آپ کی, ختم ہو گئی. ارے کوئی بات نہیں, 100 مرتبہ کا اللہ نے 110 مرتبہ پڑھ دیتے ہیں, کتنا چاہیے تو اس کو 10 جانا چاہیے, 20 لے لو. یہ نہیں ہوگا. اگر خمس 20% کے بدلے تھوڑا زیادہ نکال دیا تو خمس باطل ہو جائے گا آپ کا, کوئی ثواب نہیں ملے گا, گناہ الگ ملے گا. اگر الگ سے نکالا ہے تو اس کی الگ سے نیت کرنی پڑے گی. جتنا اللہ جو قانون کہا گیا ہے, جیسے امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پر بات کرتے ہیں, جتنا سوال اتنا جواب, اس سے زیادہ آپ بات کریں تو اس کو سمجھتا ہے کہ آدمی پھسل گیا ہے. یہ نہیں, اگر ہے 34 33 تو اتنی پڑھیے, تصویر کو گن جاتی ہے. نہیں تصویریں پڑھ سکتے, تصویر تو مسجد ماشاء اللہ صحیح ہوتی نہیں ہے, یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے, تو ہاتھ پہ پڑھیے. لیکن تصویر کو ٹھیک سے پڑھیں. 34 اللہ اکبر, 33 الحمدللہ, 33 سبحان اللہ. اور یہ تصویر جو ہے وہ صرف شیعوں میں تو ہے نہیں, تمام اہل اسلام تصویر میں متفق ہیں. تمام مسلمان تصویر پڑھتے ہیں, یاد رکھیے گا. تمام مسلمانوں کے فرقوں میں تصویر ہے, ان کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا ایک ثواب یہ ہے تصویر کا کہ امام فرماتے ہیں کہ تسبیح اگر آدمی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو اس لیے کہ نماز کا ثواب صرف نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد نہیں ملتا ہے. یہ نوٹ یاد رکھیں, نماز شروع ہونے کے بعد نہیں, نماز سے پہلے بھی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے, نماز کے بعد بھی لکھا جاتا ہے. جس طریقے سے نماز کا وظیفہ اور نماز کا مقدمہ ہوتا ہے, اگر نماز کا تاخیرات ہوتے ہیں, ویسی نماز کا مقدمہ ہوتا ہے. یعنی نماز سے پہلے وضو کر کے نماز کا آدمی انتظار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کے لیے نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دو, اس لیے کہ میری بارگاہ میں حاضری کا انتظار کر رہا ہے. اس کے بعد جب آدمی نماز کے بعد دعا میں مشغول رہتا ہے تو اللہ کہتا ہے مسلسل اس کا ثواب لکھو, نماز کا ثواب لکھو, اس لیے یہ نماز بھی بزی ہے, نماز میں مشغول ہے, اس لیے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے نماز کے بعد. تو اب تسبیح کا ثواب یہ ہے کہ اگر آدمی نے صبح کی نماز کے بعد تسبیح پڑھی تو اس نماز کا ثواب کنٹینیو دوسری نماز تک ملتا ہے. یعنی جب تک ظہر نہیں پڑھیں گے آپ, بٹوین نماز فجر اور نماز ظہر ثواب کنٹینیو رہے گا آپ کا. اور اگر آپ نے ظہر کے بعد تسبیح پڑھ لی تو جب تک آپ اصل کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا ثواب جو ہے اس نماز کا ظہر کا کنٹینیو اثر کرتا رہے گا. اور اگر اصل کے بعد کنٹینیو آپ کر لیں تو جب تک مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا. مغرب کے بعد پڑھیں تو عشاء تک, عشاء کے بعد پڑھیں تو صبح تک. یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا ثواب کا تسلسل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا جو آدمی تسبیح معصوم علم پڑھتا ہے, اور جب کبھی اس کا ثواب کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح جو ہے وہ صرف نماز کے بعد نہیں ہے. سفر میں کہا گیا جب سفر میں جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر سفر میں نکلے, آیت اللہ مرشی تابہ سرا نے مخصوص اس تسبیح کا اپنے وسیع میں تذکرہ کیا. تو جب آدمی نکلے سفر میں تو سفر میں حفاظت کے لیے پڑھے, منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں تسبیح معصوم علم پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کروں گا, جناب فضا کو ہدیہ کروں گا, یا ثواب کے لیے پڑھوں گا, منت مان سکتا ہے. جب چاہے پڑھے, یہ کوئی نماز کے بعد کا مخصوص وظیفہ مختصہ میں نہیں ہے, بلکہ جب چاہے وہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اس تسبیح کا ثواب ملے گا. یعنی تسبیح ایک مستقل عمل ہے. نماز کے بعد, بس ایک لفظ کہہ دوں, نماز کے بعد ہی نہیں پڑھی جاتی, نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے. سمجھا نہیں والا, نماز کے بعد ہی نہیں پڑھی جاتی, نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی. جب پڑھے سفر کے لیے مخصوص ہے کہ تسبیح شہزادی کونین پڑھے. اس لیے کہ جب شہزادی کونین نے کہا تھا کہ بابا مجھے تو ایسی خدمت گزار چاہیے کہ جو میں بھی کوئی اپنی آرام کے لیے نہیں چاہتی خدمت, کہ تاکہ میں اللہ کی عبادت زیادہ کر سکوں. تو سرکار دو عالم نے آپ کو یہ تسبیح عطا کی تھی کہ لو تم یہ پڑھا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو آپ نے پڑھنا شروع کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنے کام کرتی ہو وہ سب عبادت بن جائیں گے اگر تسبیح پڑھو گے. یہ تو ان کا ارکان عبادت ہے, ہی ان کو ایک الگ ماشاء اللہ ان سے کیا ہے, وہ تو عبادت کی زینت ہے, لیکن انہوں نے تسبیح عطا کر دی کہ وہ ذکر کثیر ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اب اس کنیز کی اہمیت کیا ہوگی کہ جس کے لیے رسول نے کوئی وعدہ نہیں کیا اور اس کے بعد وہ کنیز ایسی بن گئی کہ 20 سال تک قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرتی رہی. تو جو فرمایا
خیر تو بات تصویر سے نہ ہٹے. تو اب اس کے بعد اس کے بہت سے سوال اس کے لکھے ہیں جس کی تفسیر آدمی جب چاہے پڑھے یوں پڑھتا رہے, سفر میں پڑھتا رہے, اپنی پریشانی کے وقت میں پڑھتا رہے تصویر کو وغیرہ وغیرہ اس کے بہت. اور دیکھیے کہ یہ ہے تصویر خدا کی, لیکن کہی جاتی تصویر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی پڑھی گئی تھی کب, کہ جس وقت ستارہ چلا تھا آسمان پر سے. جب ستارہ آسمان سے چلا در فاطمہ پر آنے کے لیے تو آپ نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہاں سے چلا تو آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا. جب آپ نے 34ویں مرتبہ 34 اللہ اکبر کہا تو وہ در کے اوپر آ کے رک گیا. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ کہنا شروع کیا. 33 مرتبہ جب تک الحمدللہ کہا وہ در کے اوپر رہا. جب چلا ستارہ در فاطمہ سے جانے کے لیے واپس آسمان پر تو آپ نے اس وقت پھر کہنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ نے 33 مرتبہ ختم کیا تو وہ آسمان کے اوپر پہنچا. تو اتنی عظمت ہے, تصویر ہے, معصوم ہے. حالانکہ شاعر نے کہا کہ استخارے تلشیر ایک صاحب نے کہا کہ تیری تصویر کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں. صلوات محمد علیہ. تو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا جناب فضل سلام اللہ علیہ کے بھی فضائل. تو چونکہ شہزادی کونین کی آپ کی محبت ہی ہم کو ہمارے فرقے کو دنیا کے ہر فرقے سے ممتاز کرتی ہے اور الگ کرتی ہے. یاد رکھیے کہ بھائی مولا کائنات کو لوگ مان لیتے کوئی بات نہیں, مولا کائنات کو مانتے رسول خدا نہیں, لیکن جناب فاطمہ زہرا کو اس انداز سے یوں بھی ہمارا انداز سب کے لیے الگ ہے, لیکن جناب فاطمہ زہرا کی محبت خاص ہے جو صرف مومنوں کو عطا کی. اکثر میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے دعائیں معصور ہوتی ہیں, تلقین میں سب کا نام ہے لیکن جناب فاطمہ زہرا کا نام نہیں ہے. سب کا نام ہے نا بھائی, یہ حق ہے اور وہ حق ہے, میزان ہے, سب چیز ہے, لیکن جناب فاطمہ کا نام تلقین میں نہیں ہے. آئینہ معصوم کا پورا عقیدہ ہے, اس لیے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک کیفیت ہے جو پہچان ہے کہ اگر وہ محبت ہے تو یہ سب قبول ہے, اگر وہ محبت نہیں تو تلقین میں جتنا کہا ہے وہ سب مل جائے گا. صلوات علیہ محمد اللہ. تو یہ عظمت فاطمہ, اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے یہ سلسلے میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر اکرم جو تعظیم کے لیے اٹھا کرتے تھے. میں دوسری بات بیان کر رہا ہوں تصویر سے الگ, یا آپ ایسی نہ لے لیجیے کہ پیغمبر اکرم سے محبت کرتے تھے, آپ سے اسے اٹھایا کرتے تھے. احترام ہمارے کیا ایک پورا چیپٹر ہے شریعت اسلامیہ میں احترام کا, جیسا کہ آپ دعا میں پڑھتے رہتے ہیں اکثر دعاؤں کے اندر کہ پروردگار ہمیں عرفان حرمت وارزقنا عرفان الحرمت, ہم کو اپنی محترم چیزوں کا عرفان عطا کر. اسی لیے آپ کعبے کو کعبہ محترم کہتے ہیں, اسی لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے. حرم کے معنی اسی سے احترام نکلا ہے, یعنی حرم اس جگہ کو حرم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے. بس آخری بات کر رہا ہوں, حرم کے معنی ہوتے ہیں, یہ حرم کیوں کہتے ہیں آپ, مسجد حرام کیوں کہتے ہیں, مسجد حرام کہتے ہیں نا آپ, کعبے کو مسجد حرام کہتے ہیں, آئینہ معصومین کے روضہ مطہرہ کو حرم کہتے ہیں, ہے نا بھائی, یا کعبہ محترم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور یا جو چیز اللہ نے منع کی اسے حرام کہتے ہیں, اور عورتوں کو اہل حرم کہتے ہیں. اس سے لفظ استعمال ہوتے ہیں نہیں ہمارے کیا, اس کے معنی کیا ہوتا ہے, اصل میں حرم کے معنی ہوتے ہیں, یا احرام جو مانتے ہیں وہ بھی احرام ہے. حرم کے معنی اس کا اصل مادہ جو ہے اوریجن جو لفظ ہے اس کا عربی زبان میں وہ ہے رے میم. اصل میں حرم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں پروہیبیٹڈ, جسے آپ کہتے ہیں ممنوع علاقہ. صحیح میں ترجمہ کریں, پروہیبیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں. حرم کے معنی اسٹاپ, رک جاؤ, اسی سے نکلا ہے حرام, یعنی جس سے اللہ نے اسٹاپ کر دیا, ادھر مت جانا, نجس مت کھانا, رک جاؤ, کافر کے ہاتھ مت کھانا, رک جاؤ. یہ ہو گیا, یعنی اللہ نے جسے روکا ہے اسے کہا گیا ہے حرام. اسی لیے احرام کہتے ہیں, یعنی آدمی حج میں احرام باندھ لیتا ہے, ایک لنگی اور ایک چادر ڈال لیتا ہے. کیا مطلب, یعنی جو چیز اس سے پہلے حلال تھی وہ اب حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں, بیوی حلال تھی, احرام کے بعد حرام ہو گئی. غصہ حلال تھا جتنا, اتنا بھی حرام ہوا. دوسری چیزیں جو ہے, شکار کرنا حلال تھا, احرام باندھ لیا یعنی حرام ہو گیا. یعنی جو چیز اس سے پہلے آپ کے لیے اسٹاپ نہیں تھی اس سے اب اللہ نے اسٹاپ کر دیا آپ کے لیے. یعنی اب گرین لائٹ نہیں رہ گئی, ریڈ لائٹ ہو گئی.
اسی لیے نماز میں آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، الف پر زیر ہے، تکبیرۃ الاحرام یعنی وہ تکبیر جو احرام کر لیا آپ نے. یہ کیا مطلب؟ جب نماز پڑھتے ہیں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے ایک ہی تکبیر واجب، اس کے علاوہ کوئی تکبیر واجب نہیں نماز میں، تو تکبیرۃ الاحرام کہلاتی ہے. احرام کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے آپ اسٹاپ نہیں کیے گئے تھے کسی چیز سے، آپ کے لیے ممنوع نہیں تھی وہ چیز. یعنی مثلا آپ نماز جب تک آپ نے تکبیر نہیں کری تھی اس وقت تک کھا سکتے تھے، نماز میں کھانا حرام ہے بھائی، اسٹاپ کر دیے گئے. نماز سے پہلے جب تک تکبیر نہیں کری تھی بول سکتے تھے، بات کر سکتے تھے. اب جب نماز کے بعد تکبیر کہہ لی تو آپ کو بولنے سے روک دیا گیا. یعنی بہت سی چیزیں جو نماز کو توڑتی ہیں، نماز سے پہلے آپ اس سے اسٹاپ نہیں کیے گئے تھے، اب اسٹاپ یعنی روک دیے گئے. یہ ہوتا ہے حرام کے معنی، اسی سے حرام آیا ہے، اسی سے محترم ہے. فلاں کا احترام کرو، کیا مطلب؟ حرام صحیح ہے، حرام صحیح، احترام نکلا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا جیسے ہم لوگ گالی دیتے ہیں اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے، میں نے اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ اس طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ جہاں اللہ نے روکا تھا میں نے اشارہ کر دیا تاکہ آپ سمجھ لیں اللہ کی تشریح کے لیے. تو یہ ہوتے ہیں حرام کے معنی روکنا. تو مسجد حرام کیا مطلب؟ کعبے کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ مشرکین کو وہاں آنے سے روک دیا گیا تھا سورہ برات کیا آیتیں نازل ہونے کے بعد. یعنی یوں بھی آپ جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کے اوپر کوئی غیر وہاں لکھا ہوا ہے مکے کے باہر کہ یہاں پر غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، یہ اتنا پروہیبٹڈ ایریا ہے، اس میں کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا. تو چونکہ وہاں سے نجس لوگوں کو وہاں سے روک دیا گیا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام، یعنی روک دیے گئے. اسی لیے ائمہ معصومین کے حرم کو حرم کہتے ہیں. حرم کا مطلب یعنی وہ محترم جگہ ہے، وہاں پر ایسی آنکھ بند کر کے آئے شاہ مت چلے جاؤ، رک کے جاؤ. یعنی وہاں کے جانے کے کچھ قواعد و قانون ہیں. وہاں جانا ہے تو اسلام قبول کر کے جاؤ، وہاں جانا ہے تو وضو کر کے جاؤ، وہاں جانا ہے تو غسل کر کے جاؤ. جو بھی وہاں کے قانون ہے یوں بھی نہیں جا سکتے. یعنی آنکھ بند کر کے کسی آپ کہیں لاوالی انداز سے فریلی نہیں جا سکتے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اب اسی لیے بزرگوں کا احترام کرو، قرآن کا احترام کرو. کیا مطلب؟ یعنی یہ کتاب رکھی ہے قرآن کا احترام کرو. یہ بھی حرم سے جس کا معنی اسٹاپ کے رک جانے کے ہے. سمجھ لیں گے؟ یعنی احترام کیا مطلب؟ ہر کتاب آپ نے اٹھایا یہاں ڈال دیجیے، کوئی بات. کوئی میگزین رکھی آپ نے اٹھایا یہاں ڈال دیجیے، آپ کو اس کا احترام نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں اٹھانے کے لیے. لیکن قرآن اگر ہے یعنی آپ قرآن کا احترام کرو. کیا مطلب؟ وہاں رک کے سوچو وضو کیا ہے کہ نہیں، اس کے جب حروف کو چھونا ہے اس کے لیے کچھ قانون ہے، رک کے سوچو اس کے لیے. یعنی وہ تم سے بڑی چیز ہے، کہتے نہیں ہیں سوچ سمجھ کے بات کریے. دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اکثر اگر کوئی زیادہ بولنے لگتا ہے گستاخی کرے، یعنی بے لگام بولنے لگے، وداؤٹ بریک بولنے لگے، بھائی سوچ سمجھ کے بات کریے کس سے آپ بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے کیوں کہا؟ یعنی آپ جس سے بات کریں اس سے آپ فری بات نہیں کر سکتے، اس کی کچھ قاعدے اور قوانین. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یعنی بزرگ کے سامنے آ رہے بھی تمہارے برابر کا دوست نہیں ہے. آئی ایم ناٹ یور فرینڈ، آپ مجھ سے بات کریں. آئی ایم ناٹ یور فرینڈ، آپ کے فرینڈ کا نام. آئی ایم ناٹ لائک یو، وہاں پہ آپ مجھ سے بتا بھائی آپ مجھے کیا ہوگا. آئی ایم ناٹ لائک یو آپ کی جیسے تھوڑی ہے. آئی ایم عالم الدین سے آپ کو بات کرنا نہیں آتا. مطلب اس کا ایک احترام، یعنی رک کے بات کریے کچھ قوانین کے ساتھ. جو منہ میں آئے وہ نہ کہہ دیجیے، جس انداز سے چاہیے ویسے ہاتھ اٹھا لیجیے، جس انداز سے ویسے بات نہ کریے. میں عام عالموں کو لکھ کر رہا ہوں، میرے لیے آپ سے پریشان نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ سوچیے کہ یعنی اس کا اب جو پیغمبر کے لیے ہر آدمی کو رکنا ہے، ان کا احترام تو اتنا ہے کہ سلوات کے لیے کہا گیا کہ اگر بعض علماء کے نزدیک اگر سرکار دو عالم کا خیال آ جائے تو سلوات پڑھنا واجب ہے. سلوات پڑھنا واجب ہے، سنے تو واجب ہے، جیسے چاہے تو سلوات پڑھنا واجب ہے. تو جو فرمایا آپ نے، تو جب اس کا سلوات پڑھنے کے اتنا یعنی اس لیے سرکار کی بات ہے جب ان کے خیال آئے تو ایسی عام طریقے سے نام سن کے کہیں پڑھے تب بھی سنے تب بھی اتنا آپ کا پورا ایک احترام کا چیپٹر ہے پورے قرآن کے اندر. میں آتے پڑھ سکتا ہوں، موقع کم ہے. یا جب لوگ رسول اللہ ادھر دیکھیے تو قرآن کیا ہے مجھے کہہ رہے ایسے مت کہو. رسول اللہ کو ادھر دیکھیے، اس طریقے سے مت کہا کرو کہ ادھر دیکھ لیجیے قرآن کیا ہے. جب ان سے بات کرنا ہو ان سے ٹھیک سے بات کیا کرو، ذرا ادھر دیکھیے. پورا ایک احترام کا قرآن میں چیپٹر جو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھو رسول کا احترام یہ ہے کہ ان سے بات کرنا لا ترفعوا، رفعت نہ دینا، بلندی نہ دینا، اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر. جتنے ویلیوم میں پیغمبر بات کریں اس سے ذرا اپنا ویلیوم نیچے رکھنا، اپنا ویلیوم ہائی مت کر دینا. بھائی اس سے بڑا میرے سامنے والے ترجمہ نہیں. یہ احترام پیغمبر سکھایا گیا کون سا ایسے بات کرو. وہ جو لا تقولوا رائنا، ذرا ادھر دیکھیے، یوں نہ کہو تقولوا انظرنا، ذرا میری بات پہ غور و فکر کیجیے.
میری بات کی ذرا سے توجہ دیجیے، قرآن کی سب تعلیم ہے پیغمبر کے احترام کے لیے. تو جب سوچیے آپ، اور جب اگر کسی نے ہلکی سی گستاخی کر دی تو قرآن نے کہہ دیا کہ ان انکر الاصوات صوت الحمیر. دیکھو رسول کے بز میں زوروں سے بات کرتا ہے، بلند آواز تو گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے. تو اگر کوئی رسول کا احترام نہیں کرتا تو اللہ اشرف المخلوقات کو بھی گدھا کہتا ہے. کس کو کہا ہے؟ تفسیر اٹھا کے دیکھیے. صلوات بھیجو محمد اور مجھے بہت ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کی خدمت میں واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی رسول کا رشتہ دار تھا، بیوی تھی تو اس کا احترام ضروری ہے. یہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں ضرور واضح کروں گا آپ کے سامنے. اس کو بہت ضروری ہے تاکہ ہم عقیدہ اگر نہیں تو سب بیکار ہے. تو بہرحال تو اب سوچیے آپ کے رسول اسلام جس کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں. اب رسول کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، خلق ہوئی ہے، پیدا نہیں لفظ میں پیدا، خلق جو اللہ نے پیدا کیا جب سے اور جب تک دنیا رہے گی، اور جو چیز بھی خلق کیا ہے ایکسپٹ اللہ، جتنی چیزیں وہ سب مخلوقات میں آتی ہیں اللہ کو چھوڑ کے، ان سب چیزوں پر احترام رسول واجب نہیں، ان سب پر احترام انبیاء واجب، اور انبیاء پر احترام رسول واجب. سرکار دو عالم آ جائیں تو سب اٹھ جائیں گے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک. اب سوچو کہ فاطمہ کی کتنی اہمیت ہے کہ جب فاطمہ بزم میں آتی تھی اگر ایک بار اٹھ جاتے تو کافی تھا. کنٹینیویشن پہ غور کریں، ایک بار نہیں کہ ایک واقعہ ایک ہو گیا، ون ٹائم ایسا ہوا نہیں. اور یہ نہیں کہ ایک بار کہہ رہے تو تاریخ لکھتی ہے آپ کو پتہ نہیں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا. تاریخ میں بتاتی ہے ایک بار جناب سیریز آئی رسول اٹھ گئے تھے، یا کوئی صحابی آتا اسے تو کتنا لکھا جاتا. اب جس کے لیے مسلسل اٹھتے ہوں، جس کے لیے مسلسل اٹھتے ہوں اس کی کتنی اہمیت ہے. جب آئی تب اٹھے. اچھا اٹھے بھی نہیں، میں نے کہا نا کہ چونکہ حرم میں جانے کا قاعدہ ہے اس میں دخول پڑھو، یوں قدم رکھو، یوں پیشانی کرو، یوں کندھا کرو، یوں کعبے میں جاؤ، یعنی اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کا ایک قانون ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو ایسی نہیں تھا کہ جب آتی تھی آپ تو رسول خدا اٹھ جایا کرتے تھے، اٹھ گئے ایسا اٹھے اور بیٹھ گئے نہیں آگے ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. بلکہ یہ تھا کہ اس کا ایک پورا پروسیجر پورا کرتے تھے. تمام کتابوں میں نہ آپ کے سامنے رسمت کی کتابیں پیش کر دوں گا کیا احترام کہ آپ آتے تھے اور آ کے جناب سیدہ کے دونوں بازو پکڑتے تھے اور اٹھا کر آپ لا کے جہاں پر آپ بیٹھے رہتے تھے وہاں لا کر بٹھاتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ خود الگ بیٹھتے ہوں جہاں آپ بیٹھے رہتے تھے. یہ تھی عظمت معصومہ اعظم. تاکہ اکثر یہ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اس بات کا اشارہ ہو کہ جو میری جگہ پر میرے بعد بیٹھیں گے وہ فاطمہ کی نسل کے ہوں گے، کسی اور کی نسل کے نہیں. صلوات بھیجو محمد تو اس اپنی جگہ پر لا کے بٹھاتے تھے. احترام معصوم اعظم، احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسری بات ہے کہ حدیث رسول کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سیدھی سیدھی بات ہے، میں یہاں کے اوپر رہتا ہوں، آپ مجھے چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی، یا کسی کو آپ چاہتے ہیں ایسی بات کی بات ختم کر رہا ہوں، یا پھر آپ لوگ آج وقت کرنے کل کہہ دیا کل کوئی رات بھر ماتم کرے تو کوئی نہیں رکے گا. اگر آپ بالکل فری نوا پڑھیں ماتم من سب سے پتہ ہو جائے گی، لوگ قبر اٹھانے چلے جائیں اس کو جب تک ماتم شہادت کی شرط ہو چکے کہ آج ذرا وقت کا خیال رکھیں. اور سال سے پہلے بھی نماز ختم ہو رہی ہے تو وقت بھی کافی مل رہا ہے، 15 منٹ مل جائے گا انشاءاللہ. میں مسائل 2-3 منٹ پڑھوں گا اس کے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں کہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اگر میرے بچے یہاں آ جائیں، بیوی آ جائیں، سب آ جائیں، میں کہوں دیکھیں بھائی سب بات ہے لیکن آپ لوگ میرے بچے کو تکلیف نہ دیے. جس نے اگر میرے بچے کو تکلیف دی وہ گویا ہم کہیں مولانا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، مطلب کیا ہوا ہم لوگ محبت کرنے کے لیے بیٹھے آپ کے پاس کیا آپ کے بچوں کو تکلیف پہنچانے بیٹھے؟ بولے بیچو سے بات ہے یہ سب. اگر آپ مطالعہ ہے بھائی کیا مطلب آپ یہ کیا ہوگے، کیا آپ کو کوئی ہم سے سوئے ذر ہے یا آپ کو ہم نے کبھی کوئی ایسی بات کہی؟ ٹھیک ہے اگر ہے بھی تو کیا ہم انسان نہیں ہے؟ آپ کو چلیے آپ سے تو آپ تو ہیں دیوانے قسم کے آدمی، آپ کو برا کہہ بھی لیتے کوئی بات نہیں، لیکن ہم بھی تو کم سے کم آدمی ہیں. اگر آپ آدمی نہیں ہیں ہم تو آدمی ہیں. آپ مجھے اپنے کو آدمی سمجھیں گے، آگے بچوں کو کیا کہیں گے؟ آپ کا 15 سال کا 16 سال کا 18 سال کا بچہ آپ کا یا آپ کی بچے ایسے ان کی تکلیف دیں گے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کوئی ایسی تکلیف نہ دینا، اس طرح ستانا، یہ تو کہیں گے آپ یہ بے معنی اور بیس لیس باتیں کر رہے ہیں. پہلی کہیں آپ کہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم میں سب سے بڑا جن کا سب صحابہ احترام کر رہے ہیں، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو انہیں بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی عام حکم اگر مان لیجئے تو معاف کیجئے گا بیسلس اور دیوانے پن کی بات ہوگی خالی، ورنہ اس حدیث میں کوئی جان نہیں رہ جاتی. یہ کون سی بات ہے؟ کیا سرکار آپ کو اپنے بعد کے آنے والے مسلمانوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ پیشن گوئی تھی.
میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ حدیث نہیں تھی بلکہ اشارہ تھا, رمز تھا کسی پیشن گوئی کی طرف کہ یاد رکھو میرے بعد میری محبت اور دوست کا یا میری ولایت کا اگر کوئی معیار ہے تو میری بیٹی فاطمہ ہے. جو اس سے محبت کرے سمجھنا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, خدا سے محبت کرتا ہے. من ازاہا فقد ازانی, اس نے اس کو اذیت دی, اس نے مجھے اذیت دی, اس نے مجھے اذیت دی, اس نے خدا کو اذیت دی. اور جب کہ آپ اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تم ملاقات کرو گی, یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ زندگی کی پیشن گوئی بھی کر چکے ہیں پہلے سے کہ بس تم کو زیادہ دن نہیں, چند دن میرے بعد لینا, کہ اتنی دن میں اتنی دنیا بدل جائے گی. اس کا مطلب قرآن کی تفسیر تو میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے شاید ممکن ہے, میں تفسیر بظاہر نہیں کر سکتا, میری مجال نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ اس آیت سے اشارہ اسی طرح ہو کہ جب پیغمبر کہیں گے پروردگار میرے صحابی ہیں جہنم میں جا رہے ہیں, حدیث صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو پروردگار طرف سے آواز آئے گی تمہارے بعد یہ الٹے پیر پلٹ گئے تھے, وہ جو فرمایا. بہرحال اس کا مطلب پیغمبر اشارہ دے گا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اللہ اکبر. یعنی یہ اشارے بار بار دیے جا رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد محبت فاطمہ کو مرکز سمجھا, لیکن اور معمولی بھی اذیت تھوڑی کیسے آپ سمجھتے ہیں اذیت دے دی, یعنی کوئی ایسی ایک عورت عام عورت کے جذبات میں جناب سیدہ نے یہ نہیں کہہ دیا ہاں کہ صبت علیہ مصائب اللہ ونہا, صبت علیہ مسن علیہ, بابا آپ کے بعد مطلب وہ اذیتیں ڈھائی گئی, وہ مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. اگر دن پر پڑھتے مثل تاریخ رات کے ہو جاتے, اگر رات پر پڑھتے تو وہ دن کے مانند ہو جاتے. آپ جانتے ہیں کہ ایک آپ خود سوچیے کہ پورا ڈیلیگیشن تجارت کرنے والوں کا ایک وقت چلا آ رہا ہے کہ آپ فاطمہ سے یہ کہیے کہ یا دن کو رویا کریں یا باپ کو رات کو رویا کریں. آپ بتائیے کہ ایک عورت کے رونے سے جو نہیں وہ لاغر ہو چکی ہو, اللہ اکبر, اس کے عورت کے رونے سے کتنے بازاروں میں خلل پڑ سکتا ہے, کتنی دور تک جناب سیدہ کی آواز جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جناب سیدہ کے رونے کو سے ان کے خلل پڑتا تھا, اس بات سے کہ اگر یہ روئیں گے تو دنیا کے سامنے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جناب سیدہ پر ظلم کرنے والا کون ہے اور دنیا کو ستانے والا کون ہے. اللہ اکبر. اور جب لوگوں نے آ کے آپ سے مولا کہنا شکایت کی تو آپ نے ایک گھر بنوا دیا جس کو بیت الحزن کہتے ہیں, اور اس سے پہلے ایک درخت تھا, اس لیے جب آپ اپنے باپ کو روتی تھی تو ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنی یا بتا کہہ کے رویا کرتی تھی. اور بہت سے اشعار ہیں, بہت سے پوری کتاب ہے جو جن اشعار میں آپ رویا کرتے ہو, پوری پوئٹری ہے جو آپ پڑھ کے رویا کرتے. بابا آپ کے بعد بڑی اذیت کسی طرح آپ کی قبر شک ہو جاتی, آپ کی بیٹی آپ کے پاس چلی آتی, اس لیے کہ آپ نے ایک بیٹی اس دنیا میں چھوڑی تھی, اس کو بھی لوگ اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں کہ اب میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس درخت کے نیچے فاطمہ جا کے رویا کرتی تھی, ایک دن جا کے دیکھا تو ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا تھا. اب یہ شکایت آپ نے صرف آج مولا کائنات سے کی اور اس انداز سے یہ علی کہے کہ نہیں بلکہ اے ابو الحسن, دنیا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ بعد رسول میں سائے میں بیٹھوں, میں سائے میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں رویا کرتی تھی, آج میں گئی تو وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا تھا. میں کہوں گا اے شہزادی کونین, ایک درخت ہی تو کاٹا گیا تھا آپ کے سائے کے لیے جس کے سائے میں آپ بیٹھا کرتی تھی, لیکن کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے زینب کس طریقے سے اپنے بھائی کو رو رہی ہے. جب زینب روتی ہے تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں, جب سکینہ روتی ہے تو اسے تماشے لگائے جاتے ہیں. اللهم لا تنزعني صالح ما اعطيتني بدنا, اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا, اللهم لا تردني في سوء استنقذتني ابدا, اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا, اللهم اجعلني محسودا ولا تجعلني حاسدا. Now,